محترم سامعین کرام، آج ہم سورۃ العصر سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ العصر مکیہ، اس سورت میں 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے اور یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا مکہ کے اندر۔ اس سورت کے اندر 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ التکاثر مکیہ، اس سورت میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے اور یہ سورت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اس سورت کے اندر 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہاں وقفہ کی حالت میں را کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ وقفہ کی حالت میں را کو ساکن کریں گے، یعنی را کے اوپر کیا دیں گے؟ جزم۔ تو رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، اس لیے رائے ساکنہ باریک ہوگی، یعنی پتلی آواز کے ساتھ را کو پڑھا جائے گا۔ مقابر، میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم مشدد میں کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، یعنی تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد میں 1 الف کے برابر غنہ ہوگا۔ تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے، ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ میم کے اوپر تشدید ہے، میم مشدد میں 1 الف کے برابر غنہ ہوگا، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ ثم سورۃ القارعۃ مکیہ، اس سورت میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القاریہ ہے اور یہ سورت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اس سورت کے اندر 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ جو گول نشان ہے اس کو آیت کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي
نار حامیہ۔ یہ بڑی قاف ہے اس لیے اس کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ قا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، اس لیے الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہ الف ہے، الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے۔ یہ الف سے پہلے کس کے اوپر زبر ہے؟ قاف کے اوپر، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور یہ بڑی قاف ہے، اس کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ القارعہ، یہ عین ہے، عین بھی نکالنا ہمیں۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دال کے اوپر جزم ہے، دال میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے۔ وما اد، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سا ہے، اس لیے نون ساکن کا سا میں اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ من ثقلت موازینہ، تاکہ نیچے 2 زیر کی تنوین ہے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے را ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کا را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ادغام بلا غنہ کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو ناک میں بغیر چھپائے جلد پڑھیں گے، اور یہاں اظہار کا قاعدہ ہوگا، اظہار حلقی کا۔ میم کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم مشدد میں 1 الف کے برابر غنہ ہوگا۔ تھوڑی دیر ناک میں آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے۔ حرف مد کے بعد، یہاں حرف مد کون ہے؟ الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے، اس لیے حرف الف مدہ ہوگا، تو الف کیا ہوا؟ حرف مد۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، یعنی کھینچ کر پڑھنا۔ سورۃ العادیات مکیہ، اس سورت میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ العادیات ہے، اور یہ سورت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اس سورت کے اندر 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ یہاں واو کو لام سے ملا کے پڑھیں گے، واو لام زبر ول۔ یہ جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ الف اور لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرف میں سے وا ہے، تو جہاں حروف قمری کا قاعدہ ہوگا وہاں صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے واو کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ با کے اوپر جزم با میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے۔ با میں قلقلہ بھی کرنا ہے، اور یہاں بڑا ہا ہے، اس کو ادا بھی کرنا ہے۔ غب حا، وقفہ کی حالت میں دال میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ وقفہ کی حالت میں کیا کریں گے؟ دال کو ساکن کریں گے۔ دال کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، 2 پیش کی تنوین کو کیا کریں گے؟ حالت وقفہ میں کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے، یعنی جو دال ہے اس کو کیا کریں گے؟ دال کو ساکن کریں گے، تو وقفہ کی حالت میں دال میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے۔
وقفہ کی حالت میں یہاں را پر ہوگی، اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، اس لیے وقفہ کی حالت میں کیا ہوگی، را یہاں پر ہوگی۔ رائے ساکنہ سے ما قبل ساکن ہے اور ما قبل سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، اس لیے رائے ساکنہ کیا ہوگی، یہاں پر ہوگی۔ یہاں میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد کہیں بھی با آئے، میم کو جزم ہے، اس کے بعد کیا ہے، با ہے، تو یہاں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ تو اخفاء شفوی، جہاں اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا وہاں غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ سورۃ الزلزال مدنیہ، اس صورت میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ الزلزال ہے اور یہ صورت مدنیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ اس صورت کے اندر 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا سلسلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ زال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کا یا میں ادغام معل غنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام کے معنی آتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ نون کے بعد تشدید ہے، نون مشدد میں 1 الف کے برابر غنہ ہوگا۔ یہاں اوپر جو یہ 5 بنا ہوا اردو کا اور اوپر لام الف ہے، یہاں ہم وقفہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم یہاں وقفہ کریں گے تو اس کا معنی بگڑ جائے گا، اگر ہم یہاں وقفہ کریں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ لا کے معنی آتا نہیں۔ اگر یہی لام الف اس آیت کے اوپر ہوتا تو یہاں ہم وقف کر سکتے تھے۔ اگر لائن کے بیچ میں یا عبارت کے بیچ میں ایسا لام الف آئے تو وہاں ہم سانس نہیں توڑیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے نون ساکن کا یا میں ادغام معل غنہ ہوگا، اور ادغام معل غنہ کا دوسرا نام اس کو ادغام ناقص بھی ہے۔ جہاں ادغام معل غنہ کا قاعدہ ہوا وہاں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا یا میں ادغام معل غنہ ہوگا، غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے نون ساکن کا یا دوسرے نون ساکن کے بعد یا اور یا دوسرے کلمہ میں، اس لیے نون ساکن کا یا میں ادغام معل غنہ ہوگا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، آئیے ایک دوسرے کو بھی شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے اور بھی کوئی دوسرا قرآن کریم پڑھنے والا بن جائے یا پڑھانے والا بن جائے تو اس کا بینیفٹ آپ کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔